نظامی صاحب موسٹ امپورٹنٹ کل کا جو لاہور نیب دفتر کے باہر کا ایپیسوڈ تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ سمیت مسلم لیگ نون کے بیشتر ایم این ایز، ایم پی ایز، یو سی چیئرمین، لیگی کارکنان کوئی 188 کے قریبی لوگ بنتے ہیں، ان کے خلاف ایک ایف آئی آر دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے کیپٹن صفدر نے بھی درخواست دی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کل کے جو واقعہ ہے جو ان کی جانب سے ان کے مطابق جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی اور ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی جائے۔ اب یہ سلسلہ کس جانب جائے گا؟ کیونکہ ایسی ایف آئی آروں کو عام طور پہ سیاسی بنیادوں پہ کہا جاتا ہے، کیا تاریخ پاکستان میں وہی محاذرائی کی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ محاذرائی تو ویسی زوروں پر ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن تو تعاون کر رہی ہے لیجسلیشن میں۔ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آج بھی کچھ قوانین پاس ہوئے ہیں، کوئی ایک ٹریڈ اور اکنامکس کے حوالے سے بھی ہوئے، کچھ قانون منظور ہوئے ہیں، لیکن حکومت تو اپنی انتقامی روش پر قائم ہے۔ اب دیکھیں نا، حال تو یہ ہے کہ رانا تنویر کا لیوان میں موجود تھے، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، اور یہ پنجاب پولیس جو ہے اپنے بدنام زمانہ ٹیکٹکس پر پوری طرح اتر آئی ہے۔ اس کا ایک جو افسوسناک بات ہے جو شہباز شریف صاحب نے کسی طرح پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ سیاسی کارکنوں کی تذلیل کرنا، ان کو ہاتھ کڑی لگا دینا، یہ میرے خیال سے مناسب رویہ نہیں ہے۔ جہاں تک کل والے واقعہ کا تعلق ہے وہ افسوسناک ہے۔ بات بڑی پکی ہے کہ پتھر کون لایا تھا کون نہیں لایا تھا، لیکن دونوں طرف سے پتھر چلے۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پتھر دونوں جانب سے چلے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا آج یہ الزام عائد کرنا کہ مریم نواز پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور ان کی گاڑی کو لیزر گن سے ہٹ کیا گیا، ان کی گاڑی کی ونڈ سکرین کو، اب خیر یہ تو ثابت کرنا ہے وہ جو الزام وہ لگا رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور مریم نواز سیاست کی وجہ سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے؟ وہ بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں، کوئی بڑے پروفیشنل ہٹ مین ہو تو ویسا کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ صحیح ہے۔ بہرحال اب یہ بھی ہے کہ جی یہ پتھراؤ بھی کارکنوں نے خود کیا اپنے ہی لیڈر کے اوپر، یہ کو ماننے والی بات تو نہیں ہے نا۔ اور وہ گاڑی کی جو ڈیمیج ہوئی ہے، جو فوٹیج آئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ نہ صرف پتھراؤ ہوا ہے بلکہ ٹھیک ٹھاک پتھراؤ ہوا ہے پولیس کی طرف سے بھی، اور ٹارگیٹڈ تھا جو مجھے نظر آیا کم از کم، اور وہ بھی تیاری کر کے آیا۔ دراصل یہ مریم کی ایک طرح کی سیاست میں دوبارہ واپسی کی رونمائی تھی، اور پہلا راؤنڈ جو ہے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کھیلا۔ تشدد تو افسوسناک ہے، لیکن ان کا وہاں جانا اور پھر وہاں قائم ہو جانا دھرنا دے کے کہ جی آپ مجھے بلائیں، اور نیب کا بکری ہو جانا، یہ نیب کو پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو غراتی رہتی ہے وہ ملزموں کے اوپر، اور ملزم تو ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، جو بھی پیش ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے۔ تو ان کو پہلے تو وہ دبکے رہے، اس نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی، جب اس کو ان رائٹنگ دیا تو واپس چلی گئی وہ۔ تو اس لحاظ سے وہ یہ راؤنڈ تو وہ جیت گئی۔ اس میں ایک اور جو قابل ذکر بات ہے کہ اپنے والد صاحب کو تو انہوں نے نام کئی دفعہ لیا، شہباز شریف صاحب کا انہوں نے برسبیل تقصرہ ایک دفعہ ذکر کیا انہوں نے، میرا خیال ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگتا ہوگا کہ پرنالہ کس طرف بہر ہے۔ پھر میاں نواز شریف کا اپنی بیٹی کو فون کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ کوئی ایٹ دی اسپر آف دا مومنٹ نہیں، باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ کیا کہ جو کچھ ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے نظامی صاحب، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے معنوں میں مریم نواز کی ایک مرتبہ پھر سے لانچنگ ایونٹ تھا، لانچنگ سیرمنی تھی اور وہ آئیں۔ دوسرا یہ بتا دیں نظامی صاحب، اگر حکومت پنجاب حکومت کے ترجمان یا حکومتی ورژن کو مان لیا جائے کہ 10 لاکھ روپے دیے گئے، لوگوں میں بانٹے گئے اور لوگ پیسے لے کر یہاں آئے اور پتھر بھی برساتے رہے، تو پھر یہ تو اس بات ثابت ہوتی ہے اگر حکومتی بات کو مانا جائے کہ وہ نواز لونگ فیکٹر اور لاہور کے اندر مسلم لیگ نون کی وہ پاپولیرٹی اب نہیں رہی کہ مسلم لیگ نون اور مریم نواز پیسے دے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایسی باتیں جو جس ترجمان نے بات کی ہے وہ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، جب تک کوئی ثبوت نہ ہو یہ کہہ دینا جی کہ سیاسی کارکن جو ہیں وہ پیسے لے کے آئے ہیں، 25 لے کے آئے ہیں،
گاڑی کا شیشہ توڑنے کے لیے 1 لاکھ ملا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. لیکن یہ چیزیں یا تو نا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو جو مطلب میرے خیال سے یہ بات چوہان صاحب نے کہی ہے، وہ وہاں پہ موجود تھا جب یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. دوسری یہ جو محترمہ کی رونمائی والی کل ہم نے چوہان صاحب سے یہ سوال پوچھا بھی تھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ نظامی صاحب وہ تو خیر جب ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ وہ نون لیگ آپ کے خلاف حتیٰ کہ عزت کے دعوے کی بات بھی کر رہی ہے، دوسرے معنی میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو 4 آنے بھی نہیں دوں گا اگر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ ثابت بھی ہو جاتا ہے. ویسے یہ ایک کیونکہ آپ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، یہاں پہ تھوڑی سی غیر ذمہ داری ان کی نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی عزت جو صرف 4 آنے بھی نہیں ہے؟ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جی یہ کل نظامی صاحب ان کا ورژن تھا. خیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب ڈاکٹر صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسے مزاج ہے جناب؟ اللہ کا کرم ہے، سر کچھ آنسو گیس کا خمار ہے. آپ کے خلاف کوئی FIR تو نہیں کٹی؟ جی الحمدللہ رپورٹ تو ہو گئی ہے، معلوم نہیں ہے FIR ہوئی. اچھا یہ بتائیے جو کل والا واقعہ ہوا نیب کے دفتر کے سامنے افسوسناک، اس میں جو فوٹیج دکھائی جا رہی ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ پتھروں کی کئی تھیلیاں محترمہ کے جلوس کے ساتھ آئیں اور وہ بے دریغ استعمال کی گئیں، لیکن جو گاڑی کا آج فوٹیج دکھایا محترمہ نے خود آج وہ ریلیز کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس نے بھی ٹھیک ٹھاک پتھراؤ کیا. تو یہ کیا اس میں اصل کہانی کیا؟ دیکھیے صبح 10 بجے سے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، 9:30 10 بجے بہت سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے اور سارا دن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یعنی کسی نے کوئی ایک پتا بھی نہیں توڑا. وہاں ایک پرامن احتجاج تھا، جیسا کہ ہر شخص کا حق ہے کہ اگر وہاں پہ ان کے لیڈر آ رہے ہیں اور لوگ سولیڈیرٹی میں وہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. لاہور میں نہ تو 144 کا نفاذ ہوا ہے جو آپ کو کہے کہ آپ کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، نہ کسی اور قانون کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کورونا بھی ختم ہو چکا ہے. تو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ وہاں پر اکٹھا ہو. تو وہاں پہ صبح سے لوگ اکٹھے تھے. جب مریم نواز صاحبہ کی گاڑی آئی ہے تو اس وقت آپ نے غالباً وہ فوٹیج دیکھی ہوگی، آپ کے پاس یقیناً وہ کلپ آ گیا ہوگا، جس میں جیسے ہی وہ گاڑی داخل ہونے کے لیے آئی ہے تو وہاں پہ پولیس نے جس کو امریکہ میں میس کہا جاتا ہے یا پیپر واٹر یا پیپر اسپرے جو ہوتا ہے، وہ ایک اسپرے کی شکل میں لوگوں کے اوپر کیا ہے. اور اگر آپ وہاں پہ موجود ہوتے یا آپ کے اگر جو وہاں پہ موجود تھے رپورٹرز ہیں تو وہ آپ کو تصاویر بھیجیں گے ان لوگوں کی، آپ حالت دیکھتے جن کے اوپر وہ اسپرے گرا ہے. یعنی ان کی آنکھیں جلی ہوئی تھیں، بالکل لال ہو چکی تھیں، آنکھوں کے چہرے پہ جہاں پہ وہ پڑا ہے اسپرے بالکل وہ شل ہوئے تھے، بے حال ہوئے. وہ تو مرچوں کی طرح لگتی ہے جا کے آنکھوں میں، بڑی لیتر چیز ہوتی ہے. وہ تیزابی پانی جو ہے، جو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ غالباً ابھی امپورٹ کیا ہے 1 سال پہلے پولیس میں، وہ پھینکا گیا جس کے اوپر مظاہرین جو ہیں وہ پیچھے ہٹے. جب پیچھے ہٹے تو وہ پولیس فورس نے نہ صرف ان کو پہلے ان کے اوپر تیزابی پر پانی پھینکا بلکہ ان کو پھر دھکیلنا شروع کر دیا، جس کے جواب میں انہوں نے اینٹیں پھینکنا شروع کی اور یہاں سے پولیس نے اینٹیں پھینکنا شروع کی. تو یہ میں آپ کو قسم کھا کے بتا سکتا ہوں کہ پولیس نے ہمارے سامنے اینٹیں پھینکی کیونکہ ہم اسی طرف کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہم صبح سے گئے ہوئے تھے، ہم اسی طرف کھڑے تھے جہاں پہ پولیس تھی. اور آپ نے وہ شاید کلپ بھی دیکھا ہو جس میں زبیر صاحب اور ایک اور ہمارے دوست جو ہیں وہ پناہ لے رہے ہیں ان اینٹوں سے جو آ رہی ہیں. ایک طرف سے پولیس اینٹیں پھینک رہی تھی اور ایک طرف سے مظاہرین جو ہیں وہ اینٹیں پھینک رہے تھے. مگر اس کے بعد پھر بے دریغ پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ شروع کی. ایک گاڑی سفید رنگ کی تھی، وہاں پر میں نمبر اس کا بھولتا ہوں، یہ فارچونر گاڑی تھی جس کے پچھلی سکرین کے اوپر جا کے ڈائریکٹ لگا اس کا وہ جو گولا کینسٹر جو ہوتا ہے اور وہ توڑ کے گاڑی کے اندر داخل ہو گیا. تو پھر آپ نے بیٹن چارج کی تصویریں بھی دیکھی ہیں. آپ نے ایک کلپ وہ بھی دیکھا ہوگا جس میں وہ جن کو وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک والے صاحب کہ وہ بڑے آرام سے پولیس کے ساتھ جا رہے ہیں پولیس کی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، اور جیسے ہی پولیس کے گاڑی کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان پہ کس طرح کا تشدد کیا گیا. آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی خواتین کی بھی اور دیگر لیڈران کی بھی جن کو پولیس نے ڈنڈے مارے، کچھ لوگوں کو اینٹیں ماری. مسز ملک جو ہیں وہ کلینک لے کے گھوم رہی تھی
جو ان کے اوپر پھینکی گئی.